لوگوں چاند اور عید کے مسئلے میں لڑائی مت کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ صاف صاف چاند نظر آیا ہے, صحیح خبر آئی ہے تو تم افطار کر لو, یعنی اس دن رمضان سماپت ہو گیا, اب تم عید الفطر پڑھ لو, کل ہو کر کے کھانا حرام ہے تمہارے اوپر. اور اگر صاف نہیں آئی ہے تو تکملوا العدۃ, جو 30 کی گنتی ہے اس کو پورا کر لو, اس میں کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہارے جھولی میں جو دولت ڈالی ہے, اللہ رب العزت والجلال نے جو یہ رمضان جیسا مہینہ دیا ہے, ایسا مہینہ, ایسی دولت کسی کے حصے میں نہیں آئی, تو اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اب اللہ ہی بڑے, اپنا نفس بڑا نہیں ہے, اپنی کوئی چیز بڑی نہیں ہے, ہر چیز میں سرنڈر کر گئے اور جان گئے کہ اللہ بڑا ہے, تو رمضان کا صحیح صلہ مل گیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اور وہ جو ہم لوگ زبانی پڑھتے ہیں جس کو فقہاء اور علماء بتاتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر سورج غروب ہوا, ادھر چاند دیکھا, اللہم اِنَّهُ بالامن والایمان والسلامت والاسلام. امن اسی لیے جا رہا ہے کہ 1% لوگ بھی اس دعا کو نہیں پڑھتے. مہینہ آیا تو اللہ سے امن کو تلاشو, ساری انسانیت کے لیے تلاشو. اپنے کیا اپنے سیکورٹی کے لیے مر رہے ہو کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, ہم محفوظ نہیں ہیں, ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں, ہماری تجارتیں محفوظ نہیں ہیں. اللہم اہلہ, یہ سورج چاند جو نکل رہا ہے ساری انسانیت کے لیے نکل رہا ہے. تم بھیک مانگ رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ ساری دنیا کے لیے دعا کرو. اللہم اہلہ بالامن والایمان, شانتی پوروک, پورے پیسفل, ہر طریقے سے تم اس کو, یہ جذبہ. اور اس کے بعد تکبیر شروع کر دو اسی وقت سے, اللہ اکبر اللہ. عیدگاہ پہنچنے تک تم پڑھتے رہو, اور اس کے بعد تم نہاؤ دھلاؤ, خوشبو لگاؤ, جو اچھے کپڑے میسر ہوں اس کو تم پہنو, اور عیدگاہ کے لیے نکلو, اور عورتوں کو نکالے. حضرت ام عطیہ, امام بخاری فرماتے ہیں, کسی کے بارے میں نہیں فرماتے جلدی, امت کے بڑے فقیہ تھے, سب سے بڑے حدیث کے امام تھے, تو ان کا جب ذکر آیا تو نوٹ کرتے ہیں کہ وہ کانت فقیہتن, یہ بہت دین کی سمجھدار تھی. اللہ کے نبی نے ایسی لاکھوں عورتوں میں سے چنا نہیں تھا, ان کو خبر بھیجتے تھے کہ جاؤ اور کہو کہ ایک عورت کو نکالے. اللہ کے نبی, یہ تو اس کو حیض منتھلی کورس میں مبتلا ہو گئی ہے, اس کو بھی نکالو. حیضہ, کہا کہ حیض ہے تو اس کو نکالو. ذوات الخدور جو کنیا بن کر کے آئی ہے, آج کل کے کنیاؤں کی طرح نہیں, یہ سارے اس کے شوہر سے پہلے سارے مرد دیکھ لیتے. اس وقت کی کنیا 7 پردے میں رکھی جاتی تھی, سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہاں مجال کے کوئی پہنچ جائے. تو کہا کہ جو بہت عفت والی ہیں اور پردے میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا, ان کی نقاب کو بھی نہیں دیکھا, کہا ان کو بھی نکال کر کے لاؤ. دوسرا پرابلم کھڑا ہو گیا کہ یہاں تو کسی کے پاس 4 گھر پر ایک چادر ہے کہیں مشکل سے اوڑھنے کے لیے, تو کہا کہ ان احدانا, بعض ایسی ہیں جن کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں چادر وادر, تو اللہ کے نبی کیا کرے, وہ کیسے جائے گی؟ بے پردہ تو مومن عورت کبھی نکل ہی نہیں سکتی, غیر کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی. تو آپ تو بہت زور سے حکم دے رہے ہیں کہ حیض اور نفاس اور سب عورتیں نکلیں گی, تو اب چادر نہیں ہے تو کیا کرے گی بیچاری, ایسی برہنہ تو جائے گی نہیں. فَلْتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا, کہا کہ کیا ایک نہیں ہے, ایک کے پاس چادر نہیں ہے, ایک ہے تو کیا 2 کو ایسے نہیں اڑا سکتی؟ وہ ایسے ان کو لے کے جائے, ایک سہیلی کو ادھر بنا لے, کوئی ادھر بنا لے, دونوں کو ایک پردے میں لے کے آئے, لیکن آنا ہے. ہاں جب نماز ہوگی تو تھوڑی سی الگ رہیں گی, اور دعا درود دیگر مسائل ہوں گے تو اس میں وہ رہے گی. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عید کی نماز, اللہ رب العزت والجلال, میں کیا کہوں, ایک جملہ تو یہ کہوں گا کہ یہ عید کی خوشیاں اللہ جل شانہ ساری امت مسلمہ کو حقیقی طور پر میسر فرما دے. عید خوشی کا دن ہے. تعجب ہوتا تھا, کچھ اور بچیاں دودھ بجا رہی تھی, ابو بکر نے روکا, ڈانٹا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہ تو خوشی کا وقت ہے, مچلنے کا وقت ہے, رشتہ داروں میں جانے کا وقت ہے, مگن ہونے کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے, کھلانے کا وقت ہے. بلکہ میں حرام قرار دیتا ہوں کہ عید کے دن کوئی روزہ رکھ لے اور کچھ کھائے کھلائے اور ایسے ہی رہے. یہ تو خوشی ہے, مناؤ. لیکن ایسی امت کی عید کا کیا پوچھنا جس کے کروڑوں لوگ صحیح معنی میں سسک میں ہوں, جس کے جوان جیلوں میں بند ہوں,
جو اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آیا اور نماز سے آشنا نہیں ہو سکے، روزوں سے آشنا نہیں ہو سکے، دین و ایمان سے آشنا نہیں ہو سکے، اور جو ان کی اصل خوبی تھی اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوا۔ کیا اس سے بھی زیادہ امت کی کوئی بد نصیبی ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے نکل پڑتا ہے، بلکہ اللہ کے ڈر سے جو ڈر گیا امت کے سلسلے میں، بھوکوں بھکاریوں کے سلسلے میں، اور مصیبت زدہ قوم کے سلسلے میں، انسانیت پر جو مصیبت آ رہی ہے اس کے سلسلے میں، عید اسی کی ہے نئے کپڑے پہن کے۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ بڑی بڑی سواریوں میں بڑے شان سے نکلتے ہیں، عید ان کی نہیں ہے، عید ان کی ہے جنہوں نے خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر خطاؤں کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے کر کے اس کو جہنم میں جانا سے زیادہ اس کو برا سمجھا کہ کوئی برائی مجھ سے ہو جائے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، عید ان کی ہے جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے ہی بنائے۔